अस्सलाम वालेकुम। बीए पार्ट सेकंड की उर्दू क्लास में आप सभी का इस्तकबाल। मैं मोहम्मद जावेद ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, आप सब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सर सैयद अहमद ख़ां की हालात ज़िंदगी पर हम पहले के दो वीडियो में काफ़ी कुछ बातचीत कर चुके हैं, काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर चुके हैं। सर सैयद अहमद ख़ां एक अजीम शख्सियत हैं और इनके बारे में जितनी बातें की जाएं वो कम नज़र आती हैं। फिर भी मोटे मोटे तौर पर हमने सर सैयद अहमद ख़ां की हालात ज़िंदगी का जायज़ा लेने की कोशिश की। जैसा कि एक तनकीद निगार ने कहा था कि सर सैयद का असल कारनामा कि इन्होंने सोतों को झिंझोड़ा, कौम का खोया हुआ एतमाद बहाल किया, इसे जज्बा फ़िक्र व अमल से रोशनास किया और मुख्तसर ये है कि इसे इदबार से निकाला। वो एक हमगीर शख्सियत के मालिक थे। हिंदुस्तानियों और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी के हर शोबे की खामियों और ख़ूबियों का इन्होंने गहरी नज़र से मुतालिया किया, इनकी ज़रूरतों पर गौर किया और मसलाना कोशिशों से इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की। इनकी ये कोशिशें किसी एक मैदान तक महदूद ना रहीं, बल्कि इन्होंने मजहब, अदब, सियासत, तालीम व माशरत हर मैदान में हिंदुस्तानी मुसलमानों की जुमला मशाइल पर तवज्जो की। अगर वो अपने आप को किसी एक दायरे तक महदूद रखते तो शायद इसी मखसूसी सलाहियत में इनका कोई शानी ना होता। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इन्होंने, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो तारीख़ का मैदान हो, हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है। उर्दू अखबार, रसाइल और तारीख़ी एतबार से आशारुल शनादीद जैसी शाहकार किताब लिखी, जिसमें दहली की तारीख़ी इमारतों, तारीख़ी शख्सियात, बादशाहों, इन सब का तफसीली जायज़ा लिया गया है और जिसमें इनकी मदद जो है दहली स्कूल के उस्ताद इमाम बख्श शोहबाई ने इनकी मदद की। और जैसा कि हमने देखा कि इन्होंने जब 1857 का गदर हुआ, उस गदर के दौरान अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की। वो मदद किसी लालच की वजह से ना होकर इंसानियत की वजह से थी और इसका सिला भी इन्हें मिला। अंग्रेज़ों की तरफ से इनकी 2 नस्लों के लिए पेंशन मुकर्रर की गई, इन्हें भी खिल्लत दी गई और जब इन्हें एक जागीर देने की पेशकश की गई तो ये कहकर इन्होंने मना कर दिया कि मेरी कौम तबाह व बर्बाद हो रही है और ऐसी हालत में मैं जागीर लेकर ऐश करूं, ये मेरा ज़मीर कभी गवारा ना करेगा। अंग्रेज़ी मुलाजिम थे, सदर आमीन से जज के ओहदे तक पहुँचे थे, लेकिन इनके जहन में हर वक्त कौम का दर्द, कौम का जज्बा मौजूद था और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि किस तरह तबाह व बर्बाद कौम को फिर से अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, ज़माने के साथ चलाया जाए और जो गलत फहमी अंग्रेज़ों के दिलो दिमाग में मुसलमानों को लेकर आ चुकी है उसे कैसे दूर किया जाए। तो 1857 के गदर के बाद उन्होंने ऐसी एक रिसाला लिखा, असबाब बगावत हिंद, कि वो कौन से असबाब थे, वो कौन से सबब थे जिनकी वजह से ऐसा गदर, ये हंगामा बरपा हुआ। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये हंगामा जो है अंग्रेज़ों की गलत पॉलिसियों और गलत अक़दाम उठाने की वजह से आया है। लोगों में जो ये नाखुशी पैदा हुई है वो अंग्रेज़ों की पॉलिसी की वजह से हुई है और अंग्रेज़ों ने भी इस बात को तस्लीम किया और आने वाला जो कल था उसमें अपनी पॉलिसी इसी रिसाले को, इसी किताब को नज़र में रखते हुए
اپنی پالیسی بنائی۔ اسی میں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ یہ تعلیم کے میدان میں ان کا ایک اہم کارنامہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جس میں غیر ملکی زبانوں یا غیر ملک کی زبانوں میں جو کتابیں، ادبی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ جو ہے وہ اردو زبان میں کیا جائے، تاکہ ہندوستانی طلباء، ہندوستانی ادارے جو ہیں وہ مغربی تعلیم دے سکیں، مغربی تعلیم لے سکیں۔ اس لیے انہوں نے ایک سوسائٹی جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی تھا قائم کی غازی پور میں۔ 1864 میں سر سید احمد خان کا تبادلہ جب غازی پور سے علی گڑھ ہو گیا تو ان کے ساتھ سوسائٹی کا یہ دفتر بھی علی گڑھ منتقل ہو گیا۔ 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالنا شروع کیا۔ یہ رسالہ اسی سوسائٹی کے زیر اہتمام نکلنا شروع ہوا، اور اس میں وہ تمام مقاصد، وہ تمام مقصد جو سوسائٹی کے تھے وہ شائع کیے جاتے تھے، اور اس میں سر سید احمد خان پوری ذہانت کے ساتھ، پوری کثرت کے ساتھ یہ بتانے کی، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ مغربی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ 1867 میں ان کو جج بنا دیا گیا اور ان کا تبادلہ بنارس ہو جاتا ہے۔ بنارس میں انہوں نے ایک ہومیوپیتھک شفا خانہ بھی کھولا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی میدان نہیں ہے جس میں سر سید احمد خان نے کوشش نہ کی ہو یا اپنا رول ادا نہ کیا ہو، چاہے وہ تاریخ کا میدان ہو، چاہے وہ تعلیم کا ہو، سیاست کا ہو، یہاں تک کہ انہوں نے بنارس میں ایک شفا خانہ بھی کھولا۔ جب وہ بنارس میں ملازمت کے دوران ان کا قیام بنارس میں تھا، اس دوران ایک انگریز جس کا نام ولیم میور تھا، اس نے ایک کتاب لکھی لائف آف محمد، جس میں سیرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر افشانی کی گئی۔ بہت کچھ غلط لکھا گیا، نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی گئی، لیکن سر سید احمد خان کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ انہوں نے یہ کتاب دیکھی تو مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، تمام اثاثہ فروخت کر کے اور دوستوں سے قرض لے کر انگلستان گئے، اور اس کا جواب لکھا جو اردو میں خطبات احمدیہ کے نام سے شائع ہوا۔ یہ کتاب استدلالی یعنی مدلول انداز، جس میں تمام دلیل، جو بات کہی گئی دلیل کے ساتھ کہی گئی، اور یہ واضح کرنے انہوں نے پوری طرح صاف کر دیا کہ لائف آف محمد، جس میں ولیم میور نے جو زہر پھیلایا ہے وہ کتنا غلط ہے، اور انہوں نے پوری دلیل کے ساتھ اپنی کتاب میں جو ہے وہ ساری باتیں پیش کی، اور یہ کتاب مدلول انداز کا اپنے آپ میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ انگلستان میں ہی سر سید احمد خان نے فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان واپس آ کر وہ تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کریں گے۔ 24 دسمبر 1870 کو انہوں نے یہ رسالہ جاری کیا جس کا نام تہذیب الاخلاق تھا۔ اس رسالے نے مسلمانوں میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ اردو نثر کو اس سے خاص طور پر فائدہ پہنچا۔ اس نے قلم برداشتہ اور سلیس اردو کو ملک میں رواج دیا۔ اس رسالے میں خود سر سید احمد خان مضمون لکھا کرتے تھے، کثرت سے لکھا کرتے تھے، اور اس میں زیادہ تر مضمون جو ہیں وہ سر سید احمد خان کے تھے۔ اس کے علاوہ محسن الملک، وقار الملک، مولانا حالی اور ان کے اور جو رفقا تھے، ہم اشر تھے، جو ان کے خیالات سے ہم آہنگی رکھتے تھے، مناسبت رکھتے تھے، اتفاق رکھتے تھے، ان سب نے بھی اس میں کثرت سے مضمون لکھے، اور اردو ادب کو فروغ دینے میں
اس رسالے کا بھی ایک اپنا اہم رول ہے کہ جہاں اسی رسالے کے ذریعے انہوں نے ملک میں اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، مغربی ادب کیوں ضروری ہے اس کی حمایت میں انہوں نے بہت سے مضمون لکھے، اور اسی کے مخالفت میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اودھ پنچ جیسا رسالہ بھی جاری ہوا، اور جس میں اکبر الہ آبادی یا اور جو لکھنے والے تھے انہوں نے مغربی ادب اور سر سید تحریک کی کس طرح مخالفت کی تھی۔ سر سید احمد خاں کا انگلستان جانے کا ایک مقصد وہاں کے تعلیمی اداروں کا مطالعہ کرنا تھا، اور ہندوستان میں اسی طرز کا ایک کالج قائم کرنا بھی تھا۔ چنانچہ واپس آنے کے بعد انہوں نے علی گڑھ میں 24 مئی 1875 ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے موقع پر مدرسۃ العلوم قائم کیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ سر سید نے یہ محسوس کیا کہ انتظامی معلومات کی دیکھ بھال کے لیے ان کا علی گڑھ میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو بنارس میں ملازم تھے، تو اس وقت ملازمت کے سلسلے میں وہ بنارس میں قیام تھا۔ انہوں نے قبل از وقت پینشن لے لی، یعنی وقت سے پہلے پینشن لے لی۔ 400 روپے ماہانہ ان کی پینشن مقرر ہوئی۔ بنارس سے اگست 1876 میں وہ علی گڑھ منتقل ہو گئے۔ یہی مدرسہ 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا، اور آج بھی پوری شدت کے ساتھ اپنا رول ادا کر رہا ہے تعلیم کے میدان میں، اور ہندوستان میں نامور اور مشہور یونیورسٹی میں شامل ہے۔ 1878 عیسوی میں حکومت کی طرف سے سر سید احمد خاں کو سر کا خطاب دیا گیا، اسی لیے سید احمد خاں سر سید احمد خاں کے نام سے مشہور ہیں۔ 1889 عیسوی میں ایڈنبرن یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف لاء کی اعزازی سند دی۔ 27 مارچ 1898 عیسوی کو اردو کا اور ہندوستان کا ایک مشہور مفکر، ایک سیاست داں، قوم کو صحیح راہ دکھانے والی یہ شخصیت 27 مارچ 1898 عیسوی کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سر سید کی موت کسی ایک شخص کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک عہد کا خاتمہ تھا، ایک دور کا خاتمہ تھا۔ بہت بہت شکریہ۔